اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عائشہ قالت من کل لیل اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اول اللیل واوسطہ واخرہ وانتہى مترہ الی الصحب متفق علیہ۔ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وتر پڑھی، اول شب میں، درمیانی میں، آخر میں، اور آپ کے وتر سحر پر منتہی ہوئے۔ اس روایت کو امام بخاری نے، امام مسلم نے نقل کیا۔ وتر پڑھنے کے اوقات، کب سے لے کے کب تک وتر پڑھے جا سکتے ہیں اور کب پڑھنا افضل ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر اس حدیث پاک میں اپنے تینوں عمل فرما کے ہر ایک کے لیے اس چیز کو سنت بنا دیا۔ عشاء کے ساتھ کوئی پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے، آدھی رات کو کوئی پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے، تہجد کے ساتھ کوئی پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے، تینوں اوقات میں وتر پڑھ لینا یہ سنت ہے۔ عن ابی ہریرہ قال اوصانی خلیلی بثلاث صیام ثلاثۃ ایام من کل شہر ورکعۃ الضحیٰ وان اوتر قبل ان انام متفق علیہ۔ حضرت امام بخاری نے، مسلم نے روایت نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے میرے محبوب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی، ہر ماہ میں 3 روزے رکھوں، چاشت کی 2 رکعتوں کی، اور یہ کہ سونے سے پہلے وتر پڑھا کروں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے یہ وصیت کیوں فرمائی تھی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی تھے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد کرنے کے لیے رات گئے تک یاد کرتے رہتے تھے۔ جس طرح طلباء پڑھتے ہیں نا جی، سبق یاد کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس پڑھتے رہتے تو رات لیٹ ہو جاتی ہے، تو صبح پھر ان کی آنکھ کھلنا مشکل ہو جاتا ہے، اللہ یہ کہ ان کو کوئی اٹھائے نہ۔ تو حضور نے پھر آپ کو وصیت کی تھی کہ یار تو پڑھنے والا بندہ ہے، جس طرح ہم قرآن پاک یاد کرتے ہیں حفظ والے، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک یاد کرتے تھے، تو لیٹ تک وہ آپ یاد کیے رکھتے تھے۔ اس لیے آپ روایات میں دیکھیں گے نا جی، تو سب سے زیادہ روایتیں آپ کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملیں گی۔ اس کو اگر ہمیں سادہ لفظوں میں کہہ دوں کہ حافظ الحدیث، تو یہ غلط نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، اور اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تعلیم فرمائی۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی بچے کا ذہن کمزور ہو اور اس بچے کو سبق نہ یاد ہوتا ہو، ذہن نہ کھلتا ہو، تو تہجد کی نماز پڑھایا کرو، اس کو تہجد کی نماز پڑھواؤ اور اس وقت اس کو یاد کرے۔ رات کو جلدی سو جائے، تہجد کی نماز کے وقت اٹھے، اس وقت وہ تہجد بھی پڑھے اور سبق بھی یاد کرے، انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ تعالیٰ اس کا حافظہ تیز فرما دے گا۔ اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک معاصی فان العلم نور اور ولا یعطی الی معاصی، کہ ایک شاگرد نے اپنے استاد سے شکایت کی، جو یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہے، مجھے کچھ یاد نہیں رہتا۔ تو انہوں نے اس کو وصیت کی، بیٹا گناہ کرنا چھوڑ دے، حافظہ تیز ہو جائے گا، گناہ کرنا چھوڑ، کیونکہ علم جو ہے نا جی، علم یہ نور خدا ہے۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ،
ولا یعطیٰ الی معاصی، اللہ کسی گناہ گار کے سینے میں اپنا نور نہیں داخل کرتا۔ آج کل جو ہے نا جی یہ موبائل گناہوں کا پٹارا ہے، اور پھر نئی سے نئی، پہلے یوٹیوب مان نہیں تھی۔ اب میں آپ کو کل کی بات بتاؤں، ایک بچہ نا یہاں پہ نماز کے اندر ایک عجیب حرکت کر رہا تھا، میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا بیٹا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے، اور چھڈو جی تسی میں یوٹیوب تے ویکھیا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک، میں نے کہا میرے پاس کتاب موجود ہے، میں آپ کو کتاب سے دکھا سکتا ہوں یہ بات، اور یہ سنت ہے جی۔ میں نے کہا بڑی بات ہے جی، ہمیں عمر گزر گئی سنتیں تلاش کرتے کرتے، پڑھتے پڑھاتے، مجھے نہیں پتہ چلا اور تجھے پتہ چل گیا، اور میں نے یوٹیوب پہ دیکھا جی۔ اور پہلے یوٹیوب بیماری سی، پھر فیس بک آ گئی، ہن ٹک ٹاک آ گئی جی جوانہ، ہاں جی۔ وہ انہوں نے ایسا بیڑا غرق کیا نا ہمارے بچے کا کہ قرآن حدیث سے دور کر کے شیطانیت کے قریب کر دیا۔ وہ کیٹاگرائز جو تھیں چیزیں، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ نفل ہے، یہ جو چیزیں ان کے درجات تھے اب ان کے گڑبڑ ہو گئے۔ ان بیچاروں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ناسخ کون سی ہے، منسوخ کون سی ہے، پہلا حکم کون سا ہے، بعد کا حکم کون سا ہے، کون سا کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا ہے۔ نماز کے اندر میں ان کو بخاری شریف سے حدیثیں دکھا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ بخاری اور مسلم کا کیڑا ایسا دماغ میں بیٹھا ہے کہ باقی حدیثوں کو انہوں نے اگنور ہی کر دیا ہے کہ بس دنیا میں اگر کوئی کتاب ہے تو بخاری ہے یا مسلم ہے، اس کے بعد کوئی کتاب ہی نہیں۔ کیا ہو گئے یار؟ جو بخاری سے پہلے مصنف عبدالرزاق لکھی گئی، موطا امام مالک لکھی گئی، اور یہ جو ان کے استاد تھے جو پہلے محدثین تھے، ہاں جی، مسند امام، وہ کدھر جائیں گی؟ 150 سال کے بعد حضور کے بخاری آ رہا ہے اور اس کو یہ جناب حرف آخر سمجھے بیٹھے۔ بابا حضور کی حدیث ہونی چاہیے، یہ پیرامیٹر نہیں ہونا چاہیے کہ بخاری مسلم میں آئے گی تو ہم مانیں گے، اس کے علاوہ کہیں پر حدیث پاک موجود ہے تو ہم نے نہیں مانا۔ بیچاروں کے نا سارا کچھ آؤٹ ہو گیا، پہلے آیت کون سی آئی ہے، بعد میں آیت کون سی آئی ہے، ناسخ کون سی ہے، منسوخ کون سی ہے، ہاں جی، کون سی پر عمل کیا جائے گا، کون سا ترک کر دیا جائے گا، یہ نہیں سکھایا جاتا نا، اور یہ بتائیں گے بھی نہیں اللہ کے فضل سے، کیونکہ ان کی اوقات اور اتنی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ بھائی ہم پاگل لوگ ہیں، 8 سال صرف ہم اس لیے لگا دیتے ہیں کہ ہمیں قرآن و حدیث سمجھ میں آئے۔ 7 سال تک صرف قواعد پڑھائے جاتے ہیں، وہ علوم پڑھائے جاتے ہیں کہ قرآن اور حدیث پڑھنا کیسے۔ آج ہر کوئی کہتا ہے جی میں دیکھو جی، دیکھو جی، ہم نے 8 سال لگائے صرف اس لیے کہ قرآن حدیث پڑھنا کیسے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اپنے کوئی نہ کوئی شیخ، اپنے کوئی نہ کوئی عالم، کوئی نہ کوئی ایسا بندہ جو صاحب علم ہو، اس کے ساتھ رابطہ ضرور رکھے، چاہے 8ویں دن جا کے اس سے سوال کرے، لیکن اس سے رابطہ ضرور رکھیں، تاکہ یہ جو ہوا چلی ہوئی ہے نا جی بدعقیدگی کی، بد مذہبی کی، اس سے آپ محفوظ رہیں گے۔ باقی میرے بابو ہم تو آپ کو گزارش کر سکتے ہیں، کسی کا کوئی عمل وہ کرنا چاہتا ہے کرتا رہے، میں کسی کا ہاتھ پکڑ کے روک نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم